6 सितंबर आज का दिन यौम दिफा व यौम शोहदा हम मना रहे हैं, भरपूर जज्बे के साथ मना रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि हम तैयार थे, तैयार हैं, तैयार रहेंगे, पाकिस्तान की हिफाजत की है, करते रहेंगे। और ऐसे में पाक अफवाज का हम जिक्र करते हैं और पाक अफवाज के किरदार की हम बात करते हैं। और ऐसे में अभी जो हमारे मेहमान साथ मौजूद हैं, यूँ तो आप सब इनको जानते हैं एक कैरेक्टर के नाम से, वो है गुलशेर। कैप्टन गुलशेर के नाम से मैंने ज़्यादा जानते हैं। हाँ। लेकिन ज़्यादा जो इन्होंने पाक फौज में सर्व किया, मुख्तलिफ डोमेन्स में सर्व करते चले गए। ये कहानी वैसे बड़े कम लोग इसकी डिटेल्स बहुत कम लोग जानते हैं। जाहिर सी बात है, हम उस ड्रामे की हमेशा बात करते हैं और हम कासिम साहब को बुला रहे होते हैं हमेशा कि गुलशेर साहब, और ज़रा उस ड्रामे की कहानी सुन के आज ज़रा उनके फ़ौज में रहने की कहानी को ज़रा बिल्कुल जो जहाँ उन्होंने सर्व किया उसकी बात भी करेंगे। तो कर्नल रिटायर्ड कासिम शाह साहब यानी गुलशेर साहब साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ब्रेक में आप बात कर रहे थे असफंदियार शहीद की पेरेंट्स से भी, कुछ टाइम आपको याद भी आ रहा था क्योंकि आप खुद भी उस वक्त पेशावर में थे। हाँ बिल्कुल। असफंद जो मैं उसको असफंद कहता था। अच्छा। तो मैं और उसका ब्रिगेड कमांडर ना, वी आर बैचमेट्स, कोर्समेट्स हैं हम। तो उस पर अक्सर जाता तो वो फ़ोन ना उठाए, मैं असफंद गोरिंग कहता, असफंद कमांडर किधर है तेरा? सर आजा पकड़ लेंगे, आजा सर आजा। तो ये अक्सर असफंद अंदर आता था तो वो उसे कहता रहा। एक दिन कहते यार तेरे में कोई तो ख़राबी हो ना कि तुझे मैं कभी डांट सकूं, कोई है भी। तो वो इतना एक कंटेंटेड किस्म की स्माइल दे के ना उस पर, और लाइक ही हैड जो क्वालिटीज़ उसकी थी ना, जैसे आता था, जैसे अपने आप को ना ही वुड कैरी हिमसेल्फ। तो हालांकि ऐसा यंगस्टर का आना ना, तो 100 खामियाँ होती हैं उसमें, जो बंदा कहता है ये इम्प्रूव कर जाए। तो मुझे कहते हैं ये जो नोट्स बनाता है, जो मेरे ऑर्डर्स को आगे लेके जा रहा होता है और उनको आगे ब्रीफ कर रहा होता है, तो अगर मुझे कोई कमी कभी फील नहीं हुई वैसे कमांडर मुझे कहता था। और ये जो वाक़या भी हुआ तो हिज ब्रिगेड मेजर, हिज BM वाज, इसका सुपीरियर था, सीनियर, ही वाज गोइंग इनसाइड। तो उसने कहा नहीं सर मैं जाता हूँ। तो कहते देख लो उस पर, नहीं सर आप बाहर रुकें और मैं अंदर जाता हूँ, ज़रा मैं सिचुएशन विजुअलाइज भी कर लूँ। और लाइक तो वो जैकेट पहन ली उसने। और फिर मुझे याद है इस बेचारे को ना साइड्स पे उन्हें वो बुलेट्स लगी थी, उन बेशर्म ने यहाँ पे उसको गोली मारी थी। तो बट उसका सोर्ड ऑफ ऑनर अपने कोर्स का बिल्कुल, और अ शाइनिंग पर्सन ना, नो डाउट ही वाज। और मैं कहता हूँ इस मुल्क ने एक शाइनिंग ऑफिसर लूज किया था उस पर। जैसे खैर अल्लाह ने उसको किसी और लूज नहीं किया था। ये सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा रुतबा है। मगर ही वुड इन्फ्लुएंस सो मेनी पीपल। ना होता कितने लोगों को अपने शहादत बहुत सारे यंगस्टर्स, में बात है यंगस्टर्स ने अपने गोल सेट किए होंगे। आपकी डेडिकेशन यंग एज में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी कहानी पे अगर आए, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया था कि आप फौज में जाएं? मैं इस सॉरी बात कर रहा हूँ। जी। हम बात कर रहे थे ना उस पर, मैं और मेरे शुएब बात कर रहे थे, तो मुझे एक वाक़या आ गया। वो आज 6 सितंबर है तो मैं कहता हूँ क्यों ना। बिल्कुल वो मैं अपने ऑफिस बैठा हुआ था, ये असफंद की शहादत के कुछ दिन आगे पीछे की बात है। अच्छा। तो मैंने देखा तो बाहर एक यंग कैप्टन था, वो बाहर आया किसी काम से, और किसी मेरे साथ वाले ऑफिस में कोई काम था और जा रहा है। मैंने उसके यहाँ येलो रिबन लगा हुआ था नेम प्लेट के ऊपर। येलो रिबन का मतलब ये होता है कि कोई सीरियस वॉर इंजरी है। मैंने रिबन दे, मैं मिस नहीं कर सका। मैंने कहा बुलाओ इसको। अंदर आ गया। वही मैं कहता रहा बैठो, क्या नाम है तेरा? मैं नाम भी याद नहीं है, आमिर नाम था कि क्या नाम। तो कहते हैं सर मैं जा रहा हूँ सर जल्दी। मैं कहा नहीं तुम मेरे साथ बैठ के चाय पियोगे। तो कहते सर मैं वापस आ जाऊँगा थोड़ी देर तक। तो किसी चक्कर में आया हुआ था। मैं कहा चलो आज आ जाना मेरे पास। ये आ गया, छुट्टी के टाइम मेरे पास आ गया। मैं कहा बैठो। कहते सर हमने जाना है, पता नहीं मैं वज़ीरिस्तान जा रहा हूँ तो सर मैं आया था उसके लिए। मैं कहा बैठो। मैं कहा ये क्या हुआ था? सर ये लंबी कहानी है, मुझे पता रहा मुझसे यही पूछेंगे। तो मैं कहा यस आई वांट टू आस्क यू, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, ये येलो रिबन लगना, इतना सीरियस इंजरी क्या हुआ था? तो वो कहता है ये मटा में था और किसी ऑपरेशन में इसको एक हट के छत पे जाना पड़ गया क्योंकि वो लोग नाले में छुपे हुए थे, वहाँ से फायर कर रहे थे। तो इसका फायर उन पे जा नहीं रहा था, इसके 2-3 बंदे वो हिट हो चुके थे। तो ये अपने बंदों को ज़ख्मी हालत में देखे, या क्या शायद 1-2 बंदे शहीद हो गए हों, तो ये उस कच्ची बिल्डिंग के छत पे चढ़ गया। सही। तो एक साइड से वो छत की हाइट इतनी थी कि वो वहीं से जाया जा सकता था। वो गालिबन डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। तो उसके ऊपर चढ़ गया, वहाँ पे चढ़ के तो ऊपर से हाइट काफ़ी, वहाँ से फायर करना शुरू हो गया। तो ये खुद भी फायर में आ गया। तो कहते हैं इसको 3 गोलियाँ, कहते हैं सर मेरे पेट और चेस्ट में लगी, इस पर राइट साइड पे, और 2 यहाँ लगी। तो कहते हैं मैं गोलियाँ लग गई। तो कहते हैं उसके बाद मुझे कोई रेस्क्यू नहीं कर सकता था। कह रहे बहरहाल कहते हैं बड़ी मुश्किल से ना, मेरे बंदों को पता लग गया जो पीछे थे, कोई ऊपर आ भी नहीं सकता था कि मैं ही इसका वज़न ऐसा था कि चढ़ सकता था। तो कहते कोई आ भी नहीं सकता था इस पर, और जो आता था वो फायर करते थे।
کہتے میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ کے اوپر سے نیچے گرایا تو لوگوں نے مجھے پکڑ لیا, اوپر سے اپنے آپ کو گرایا کہ اس پہ. اس کے بعد کہتا ہے دے کیپٹ ویٹنگ کہ فائر تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو اور میں گاڑی آئے اور لے کے جائے. تو گاڑی نے وہاں سے مٹا سے اس کو لیا, پھر آتا وہ جو راستے بھی سارے خراب تھے, اور آتے نوشہرہ سی ایم ایچ تک لے کے آئے. کہتے سر مجھے کوئی 8 گھنٹے لگے اس پہ. جو یہ بتاتے ہیں سر یقین کرے کہ سر وہ مجھے وہ فیلنگ نہیں بھولتی کہ جب زخمی حالت میں گاڑی میں ڈالا ہوا تھا, وہ لے کے جا رہے تھے, عام ڈاٹسن میں رکھا ہوا تھا ہائیلیکس میں پیچھے, کوئی ایمبولینس نہیں تھی, اس میں ڈال کے لا رہے تھے. تو کہتے ہیں سر مجھے اپنے آپ سے خوشبوئیں لگ رہی تھی, ایسے سر خوشبوؤں کے حصار میں آ رہا تھا کہ سر میں تکلیف بھول گیا. یقین کرے سر ایسے نہ کوئی میڈیسن تھی ان کے پاس لگانے کی, نہ پین کلر نہیں. کہتے ہیں سر میں حیران ہوں سر کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ نا. کہتے ہیں سر وہ وہاں سے سی ایم ایچ تک آنا پتی 12 گھنٹے لگے 8 گھنٹے لگے جو بھی ہے, وہ میں نہیں بھول پا رہا کہ میں دنیا سے باہر کی پہ تھا, خوشبوئیں تھی سر, اور مجھے کوئی ایسی چیز مجھے تکلیف نہیں تھی سر, نہ گولیوں کی تکلیف تھی نہ کچھ تھا. تکلیف تب شروع ہوئی جب میں سی ایم ایچ پہنچا ہوں, وہاں ٹریٹمنٹ شروع ہوئی ہے, تب مجھے پین شروع ہوئی. میں کہتا سر میں اس دنیا سے باہر, اور سر میں اللہ تعالیٰ یہ سنیں ایسا بندہ, میں سوچا نا کہ یہ شاید کوئی کہانی بھی ہو سکتی ہے, لوگ کہتے ہیں امپریس کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ شاید, کہتے ہیں سر میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سر کہ میرے ساتھ بار بار ایسے ہو. یہ کہتے ہیں سر میں دعائیں مانگتا ہوں سر, پتہ نہیں کب قبول ہوتی ہے کہ میں ایسے میرے ساتھ بار بار ہو. تو یہ اس بچے نے مجھے خود اپنا قصہ سنایا. اور ایسے بہت سے واقعات آپ نے اپنے اس پوری جرنی میں سنے بھی ہوں گے, دیکھے بھی ہوں گے. اب وہ یہ پروگرام اگر دیکھ رہے ہیں تو آئی ریکویسٹ ہم کہ میرے سے رابطہ کرے. کہاں ہوگا ابھی؟ بالکل جی, ضرور. اگر آپ سن رہے ہیں یہ بات اب تک پہنچے, وار انجرڈ تھے, اور یہ پوری کہانی آپ نے پٹھان کیپٹن تھا, پٹھان, مجھے یہ بھی یاد ہے مجھے. ٹھیک ہے. اب اور مٹا میں واقع ہوا تھا اس کے ساتھ. آئی ایم شیور کہ ان تک یہ بات پہنچے, آپ سے کنیکٹ بھی وہ ہو جائیں. 2015-16 کی بات, 15-16 کی بات ہے. بالکل یہ 15 میں اس دنیا کی شہادت کی ہم بات کریں. بالکل صحیح ہے. آج کے دور کی اگر ہم بات کریں اور آج کے چیلنجز کی بات کریں, چونکہ ہم بات کریں پاکستان کے دفاع کی, ظاہر ہے وہ بہت سے چیلنجز ہیں پاکستان کو درپیش جن سے ہمیں نمٹنا ہے. ان یور اوپینین آج کل بڑا چیلنج کیا, چونکہ ہم ہر فرنٹ پر دیکھتے ہیں, وہ بیرونی چیلنجز بھی ہیں, وہ اندرونی چیلنجز بھی ہیں, ہم بلوچستان کی سچویشن سے بھی آگاہ ہیں, ہم بہت سے ایسے علاقے جہاں سے ہم دہشت گردی کا پہلے خاتمہ کیا, دوبارہ سے ہمیں خبریں وہاں سے موصول ہیں کہ اچھا وہاں پھر سے کچھ گڑبڑ ہوئی. چیلنجز اس وقت کتنے بڑھ چکے ہیں؟ چیلنجز تو واقعی بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہم جس ریجن میں رہ رہے ہیں تو شاید یہ ہمیں پتہ نہیں کب ان چیلنجز سے ہم ان سب کو جو ہے نا شاید ایک نئے دور میں داخل ہوں, سب چیزیں ہم اوور کم کر دیں. میں ایک بات سمجھتا ہوں نا کہ ہمارے ینگسٹرز کو یہ سمجھیے کہ اگلا دور کن کا ہے, ینگسٹرز کا, آپ کا ہے, ہم سے چھوٹوں کا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ کیا چاہتے ہیں اس ٹائم, ان کو ہم نے پراپر اکوپ کرنا ہے نئے دور میں جانے کو. اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا, چاہے وہ سولجرز ہیں, چاہے سول آرم فورسز کے ہیں, کہیں کے بھی ہیں. یہ جنگ ہوگی گیجٹس کی, یہ جنگ ہوگی آئی ٹی کی, یہ جنگ ہوگی اسپیکٹرم کی. جو اس کو اوفینسیولی اور ایگریسیولی یوز کر پایا پراپر, وہ جیتے گا. یوکرین کی جنگ میں دیکھ رہے, چھوٹا سا ڈرون ہوتا ہے, کیا تباہی پھیر دیتے ہیں وہاں پہ, چھوٹا سا, وہ پراپر لائیو دکھا بھی رہے ہوتے ہیں اس پہ. ایسے اس طرح کے آپریشن اتنا ڈیمیج کرنے کے لیے کتنے بندے مارے جاتے تھے. اب سمپل جا کے تھوڑی سی ٹیکنالوجی اس پہ, اور وہ ویڈیو گیم کی طرح جا کے ادھر بم پھینک آتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجیز, اسپیکٹرم, اس کا یوز کرنا, افیکٹو یوز کرنا اس کا, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آج سے ان بچوں کو بتانی ہوگی. ہمارا کام یہ ہے ان کو راستے روکنا نہیں, ان کو راستے بتانا, یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے. ان سے پوچھیں, میں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کہیں پہ نا جو ڈیسیجن میکرز نے, انہوں نے بچوں کو بٹھایا ہو, ینگسٹرز کو, یار بتائیں آپ کے لیے ہم کیا کریں. اب میں دیکھتا ہوں نا کہ ہمارے فری لانس میں وی آر 4th اور 5th ان دا ورلڈ, اور اس پہ کیا ہے, ہمارے بچوں نے نہ اس میں کچھ کا بھانجا بننا کام آتا ہے, نہ بیٹا کسی کا ہے یا بیٹی کسی کی ہے یا بھتیجی کسی کی ہے, جو بھی ہے, ہر ایک بندے نے انڈیویجولی اکیلے انٹرنیشنل ورلڈ میں جا کے اپنا لوہا منوا کے وہاں سے, چاہے $1 کا بزنس لیا ہے, چاہے 100 کا لیا ہے, یا 2000 کا بزنس لیا ہے, خود بزنس لیے, اکیلے جا کے اپنا لون مارکیٹ, پوری دنیا کی مارکیٹ سے بزنس اٹھایا اور کرنا شروع کیا. اپنا ٹیلنٹ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا, خود کرتا گیا, کسی ہیلپ کے بغیر. اب اس کے لیے تو ہمیں اور راستے دیکھنے ہوں گے, ہمیں سمجھنا ہوگا یار یہ ان لوگوں نے کیا دنیا ڈسکور کر لی ہے, اور پاکستان جہاں پہ اتنی چیزوں میں دنیا سے پیچھے ہیں, ہمارا فری لانس 4th اور 5th نمبر پہ دنیا میں ہے. تو اس کو ہمیں اور راستے دینے ہوں گے, نہ کہ راستے بند کرنے ہوں گے. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں بچوں کو اکٹھا کرنا ہوگا, ان سے بیٹھ کے بات کرنی ہوگی, اور پھر اس کے بعد ایک وے ہم ان کی مدد کریں.
ہمیں چیلنجز کا بھی پتہ ہے, ہمیں مسائل کا بھی پتہ ہے جو شاید بچوں کو نہیں پتہ. ان کو ہم نے بتانا ہوگا بیٹا یہ کریں, یہ نہ کریں, یہ کریں, گائیڈ کریں, پیرنٹل وے ان کو ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو لائک اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو, اور ان کے چیلنجز اتنے بڑے, اتنے ہیوج ہیں نا. دنیا میں ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھتی جا رہی ہے. سوئفٹ ٹاٹ دیکھ لینا اس کو, ہم نے کیا ان کو اسپیکٹرم میں مار نہیں دی, ہماری جنگ اسپیکٹرم کی جنگ تھی. ہم نے وہ دن دہاڑے, دن کے 10 بجے 11 بجے ہماری ایئر فورس نے جا کے کیسے چن کے ٹارگیٹس ان کو دیے اور ان کو دکھایا بھی یہ مار سکتے تھے, یہ ہم نے ڈائیورٹ کر دیا, وہ گراؤنڈ میں دیا مارا. ہمارے لوگوں نے کیا نا. بالکل ایسے ہی. یہ کیسے کیا ہے؟ افیکٹولی انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ یار ہمارے پاس ویپن کم ہے, جہاز کم ہے, ہم نے ادھر کو وہ جہاں کامیابی یہاں لینی ہے جہاں دشمن سوچ بھی نہیں سکتا. تو آپ نے مطلب وہ سرپرائز, جو ایلیمنٹ آف سرپرائز آپ نے برقرار رکھنا ہوتا ہے, وہ اس میں دینا ہوگا آپ نے, اور کرنا ہوگا ہمیں. اگر ہم نے آگے ایز اے نیشن پراسپر کرنا ہے نا, ہم نے دنیا کی, پاکستان کے ان لوگوں تک ہم نے ٹیکنالوجی پہنچانی ہے. ان کو میں سکتے تو فکس لائن پہنچانا, فکس لائن نیٹ پہنچانا ہے, اس کو لینڈ لائن ان تک پہنچانی ہے, فائبر پہنچانی ہے. ان سروں تک جان نہیں ہے, چاہے چترال ہو گیا, چاہے نلتر ہو گیا, جو سی جگہ ہوں ریموٹ ایریاز, ہاں, چاہے جو پاکستان کے, چاہے تو بیسیکلی ہمیں ان کو مواقع پرووائڈ کریں. مواقع اگر ہم پرووائڈ کریں گے تو آبویسلی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے نئی نئی انوویشنز ہوں گی, جس طرح آپ نے ہر فیلڈ میں بات کی, اس فیلڈ میں بھی ہوگی. اور ایسی ہوگی ہم نے بھی نہیں سوچا ہوا, ویسی چیز نکال کے بیٹھ جائیں گے. ہاں نہیں واقعی نگر پارکر ہو گیا, یہ علاقے ایسے ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے یار جنگل میں منگل ہے. نگر پارکر سندھ میں, اور میں کیا نام لوں اس کے نا, وزیرستان اور کن جگہوں پہ, وانا میں, اور ہر جگہ پہ ایسے آپ کو انوویشنز مل جائے گی. ینگسٹر ایسے کام کریں گے, وہ اچیو کر کے لیں گے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہے. اکانومی اسٹرانگ تبھی ہوگی جب ہم ایکولی اپرچونٹی کی طرف بات کریں گے, ہینڈ اینڈ گلوز چلیں گے, سارے مل کے چلیں گے, تب ہوگا. یہ سوچ لے کے سب سے امپورٹنٹ میسج ہے اس وقت, سب سے امپورٹنٹ میسج, سب کا ساتھ مل کر چلنا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یونٹی ہی ملک کو آگے لے کر جاتی ہے. ایگزیکٹلی. ایک چھوٹا سا سوال آخر میں, اگر دوبارہ آپ کو موقع ملے, آپ چھوٹے ہو جائیں, میری طرح کے 16 سال کے ہو جائیں, تو دوبارہ سے پروفیشن جوائن کرنے کا ساری آپشنز آپ کے سامنے ہو, تو کیا پروفیشن جوائن کریں گے, کیا بننا چاہیں گے؟ لائک میں دوبارہ اسے اسٹوڈنٹ ایج میں چلا جاؤں. 16 سال کے ہو جائیں, لیٹس سپوز آپ 16 سال کے ہو گئے, آپ کو اپنا کریئر چوز کرنا ہے, آگے چل کے کیا بننا ہے, کیا بنیں گے؟ وداؤٹ کیا ہے ویسٹنگ اے سیکنڈ نا, I'll join the forces again. وہیں سے سٹارٹ لوں گا جہاں پر وہ واپس پھر کاکول جاؤں گا. اسی لیے بیٹے کو بھیجا سیم ہاں بالکل. اور باقی ایک لمحے کا سوچ کیے بغیر I'll go back, اور میں واپس وہیں سے سٹارٹ لوں گا اور فوج میں واپس آؤں گا. اس کے علاوہ اور آپشن میرے پاس نہ تھا نہ ہے, شاید نہ سوچ سکتا ہوں. الفا براؤ چارلی کی طرح کوئی ایکٹنگ کا شوق زیادہ پیدا ہو گیا ہوگا, آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں, کوئی اس کی بات کریں گے, آپ نے کہا نہیں the same thing again. واقعی اب جس طرح یونیورسٹی لائف ہوتی ہے نا, ایسے جو کامریڈ شپ اور جو آپ کو جو اپنائیت آپ کو اپنے ساتھ والے آپ کو دیتے ہیں, ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور جس طرح آپ وہ جو آپ کو, یعنی آپ یونیورسٹی کالجز کی لائف دیکھ لیں, کیسے یاد نہیں آتے وہ دن کو. ہم نے تو سختیاں برداشت کی ہے نا, تو اس زیادہ گہرا تعلق ہے. تعلق اور گہرا, ٹف ٹائم جتنا ملتا ہے اتنا ہی تعلق گہرا ہوتا ہے. لائک اس کے تو سوچنے کا ایک لمحے میں اکثر سوچتا رہتا ہے کہ واپس جاؤں گا, اگر گیا تو واپس یہیں سے سٹارٹ لیں گے. ارے واہ کیا بات ہے. ناظمین تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا ہمیشہ بات کر کے, ملاقات کر کے